اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ وَهُوَ الَّذِي اللہ ہی وہ ذات ہے ذرأکم فی الارض جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا ہے وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اللہ ہی کی طرف تم قیامت کے دن جمع کیے جاؤ گے وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وہی اللہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے وَيُمِيتُ اور موت بھی دیتا ہے وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ دن اور رات کی تبدیلی کا اختیار بھی اللہ کا ہے افلا تعقلون کیا ان نشانیوں کے باوجود تم سمجھتے نہیں؟ آیت نمبر 79 اور 80 پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون۔ زمین میں اللہ نے انسانوں کو پھیلایا ہے اور یہ بات ان حضرات کے لیے بہت ہی زبردست دلائل میں سے ہے جو پوری دنیا کا سفر کر چکے ہیں اور جنہوں نے دیکھا ہے صحرا ہو، بر ہو، بحر ہو، جنگل ہو، ویران ہو، اجنبیت ہو، مشہور ہو، غیر مشہور ہو، ہر جگہ پہ اللہ نے انسانوں کو بسایا ہے۔ بعض جگہ اس طرح کی ہیں کہ جب آپ وہاں جائیں آپ دیکھیں گے یہاں لوگ کرتے کیا ہیں اور یہاں ان کے رہنے کا مقصد کیا ہے، مگر ان کی پیدائش وہاں پہ ہے اور ان کو ایسا انس ہے، ایسی محبت ہے کہ وہ دنیا کے تمام ملکوں کو ایک طرف رکھتے ہیں اور اپنی زمین کا وہ ٹکڑا جو 10 مرلے 5 مرلے 5 کنال کا ان کو ماں باپ کی طرف سے ملتا ہے وہ اس کو ہر دل عزیز رکھتے ہیں۔ یہ جو ہم شہروں میں آباد ہیں یا کسی مقام پہ ہم رہتے ہیں یہ کوئی ہم شوقیہ نہیں رہتے، بس یہ اس ماحول سے ہم انوس ہو چکے ہیں، مگر اصل جو ہماری جائے پیدائش ہے اور جہاں پہ رسول کریم بھی اپنے مکہ کو چھوڑ کے جب مدینہ گئے ہیں تو آپ وہاں بھی روئے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، اللہ کے حکم پہ چھوڑ رہا ہوں، ورنہ مجھے اس مکہ سے، اس گھر سے، اس علاقے سے بہت بڑی کیا ہے محبتیں۔ تو ذرأکم فی الارض اللہ نے زمین میں کائنات میں انسان پھیلائے ہیں اور جہاں انسان پھیلائے ہیں وہاں ان کی ضروریات کو بھی اللہ نے پھیلایا ہے، وہاں نباتات بھی ہیں، اشجار بھی ہیں، احجار بھی ہیں، نہریں بھی ہیں، چشمے بھی ہیں، سبزے بھی ہیں، خشکی بھی ہے، ہر مقام پہ۔ پھر اللہ نے بازار سجائے، دکانیں سجائی، ضروریات زندگی کی تمام اشیاء اس کے بالکل قریب قریب رکھی، درندے اور پرندے، اور یہ تمام نظام مخلوقات صرف انسان کی بنیاد پر ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں انسان آباد نہ ہو، اور کافروں کو اللہ نے اس دنیا میں بڑی بڑی زمینوں کا مالک بنایا ہے اور مسلمان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بستے ہیں اور ان کے ملک بھی کیا ہے، چھوٹے چھوٹے ہیں، اور کافروں کے ملک جو ہیں بڑے بڑے ہیں، کیونکہ دنیا ان کی جنت ہے، کھلے ڈلے ان کے میدان ہیں، کھلی ڈلی ان کی کوٹھی ہے، کھلی ڈلی ان کی مارکیٹیں ہیں، اور دنیا میں رزق زیادہ اور دولت زیادہ اور شہرت زیادہ اللہ نے کافر کو دی ہے، اور مسلمان بھی آج اسی کی طرف دیکھ کر اپنی ترقی کی طرف بھاگ تو رہا ہے، لیکن زمین کے اندر انسان کا پھیلاؤ، جس جگہ پھیلاؤ ہے اس جگہ سے اس کی محبت بھی ہے، اس جگہ سے اس کی محبت بھی ہے، اور وہ محبت اتنی ہے کہ امریکہ کے اندر بھی بیٹھا ہوا ہے نا، اس کا دل کرتا ہے کہ میں عید پہ جاؤں اور اپنے گاؤں پہنچ جاؤں، چھوٹی عید آ جائے، بڑی عید آ جائے، کوئی تہوار آ جائے، کوئی شادی آ جائے، کوئی بیاہ آ جائے، ایک عید کے لیے وہ اپنے لاکھوں روپے کی ٹکٹ لگاتا ہے اور اپنے گاؤں میں آتا ہے اور 10 20 50 دن رہ کے وہ چلا جاتا ہے، پھر دوبارہ آتا ہے۔ جب آتا ہے تو اس کی جو خوشی ہے اس کا انداز بھی آپ دیکھیں، جب وہ جاتا ہے تو اس کے چہرے کے تیور بھی آپ دیکھیں۔ اس لیے اکابر کہتے ہیں حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت بھی ایمان سے ہے، تو جس جگہ رکھا اس پہ راضی، جس جگہ رہتے ہیں اس پہ راضی۔ دیہات کے ماحول ہیں وہ شہروں میں آ کے مصیبت محسوس کرتے ہیں، اور جو وہ یہاں کے ماحول ہے دیہاتوں میں جا کر پھر بھی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ یہ سارا نظام اللہ کا ہے۔ ایک درخت کی ٹہنی بیکار نہیں ہے، ایک گھاس کا ٹکڑا بیکار نہیں ہے، ایک پانی کا قطرہ بیکار نہیں ہے۔ ہر جگہ زمین پر اللہ کی ساری مخلوقات کو دیکھیں، باہر آپ نکل جائیں چہل پہل ہو رہی ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے جا رہا ہے، کوئی گاڑی پہ ہے، کوئی موٹر سائیکل پہ ہے، کوئی سائیکل پہ ہے،
کوئی بیچارہ خوشی میں کھڑا ہے، کوئی غمی میں کھڑا ہے، کسی کا جنازہ آ رہا ہے، کسی کی میت آ رہی ہے، کسی کی زندگی ہو رہی ہے، کسی کی شادی بیاہ ہو رہی ہے، کسی کا کیا ہو رہا ہے، کسی کا کیا ہو رہا ہے۔ یہ تمام زمین کا جو حسن ہے وہ انسان ہے۔ کون ہے؟ انسان ہے۔ اور جہاں آبادی نہ ہو، ویرانی ہو، وہاں بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے کہا کہ تمہارے گھر اور زمینیں بھی ویران ہیں اگر ان میں نماز اور قرآن نہیں ہے۔ ان کو بھی آباد کرنا ہے تو افراد سے آباد نہیں ہوتے، یہ ہوتے ہیں قرآن اور نماز۔ ان سے یہ گھر ویران بھی ہوتے ہیں، آباد بھی ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں آئیں گی تو آباد ہو جائیں گی، ادھر جائیں گی تو ویران ہو جائیں گی۔ جس گھر میں قرآن نہیں ہے، نماز نہیں ہے، وہ لوگ خشک طبیعت ہے، سوکھے سوکھے ہیں، ہر ٹائم کوئی کسی نہ کسی ٹینشن میں رہتا ہے، کسی نہ کسی مصیبت میں رہتا ہے۔ آپس کے اندر ان کے مزاج، معاملات اور اخلاق اور محبتیں نہیں ہوتی۔ یحیی و یمیت، اللہ تمہیں زندگی دیتا ہے، اللہ تمہیں موت بھی دیتا ہے۔ 4 ماہ کی عمر میں اللہ لکھ دیتے ہیں کہ زندگی ہماری کتنی ہے، اور اس پر اٹل تقدیر ہے، وہ آگے بھی نہیں ہو سکتی، پیچھے بھی نہیں ہو سکتی۔ پھر ہمارے اسباب، امراض، بیماریاں، لا علاج مرض، کبھی تھوڑے بیمار، کبھی زیادہ بیمار، کبھی بہت بڑے بیمار۔ یہ بیماری بھی اس زندگی کے اندر ہے، اور یہ بیماری ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ آخرت کی جو تنگی ہے، اس بیماری سے اللہ اس کو ہلکا کر دیتے ہیں۔ بڑا عذاب اکبر ہے، اس بیماری سے اللہ اس کو تخفیف پیدا فرما دیتے ہیں۔ سخت معاملات جو آگے آ رہے ہیں، آج کی بیماریاں ان تمام معاملات کو دور کر دیتی ہیں۔ مگر موت جو ہے وہ اپنے وقت پہ ہے، زندگی بھی اپنے وقت پہ ہے۔ یہ عقیدہ مسلمان کا ہے، یہ عقیدہ مسلمان کا ہے۔ 60 اور 70 سال کے درمیان اس امت کی عمر ہے، 60 اور 70 کے درمیان اس امت کی کیا ہے؟ عمر۔ نبی پاک کی جو مسنون عمر ہے وہ 63 سال ہے، سیدنا ابو بکر صدیق کی بھی 63 سال ہے۔ اور یہ مسنون عمر کا مطلب یہ ہے کہ اس عمر میں بندے کو تیار رہنا چاہیے، 100% تیار رہنا چاہیے۔ بندہ جائے تو کھڑا کھڑا جائے، اور ہنستے ہنستے جائے، اور چلتا اور پھرتا جائے، کسی کا محتاج نہ ہو جائے۔ تو یحیی، زندگی کا فیصلہ اللہ سے ہے، یمیت، موت کا فیصلہ بھی اللہ سے ہے۔ وَلَا اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، دن رات تبدیلیاں، دن رات کی تبدیلیاں، یہ بھی بہت بڑا انقلاب ہے، بہت بڑا انقلاب ہے۔ جو اللہ کے اولیاء ہیں، جو رات کے آنے کو بھی دیکھتے ہیں اور رات کے جانے کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ وہی لوگ ہو سکتے ہیں تہجد گزار ہوں، صبح صادق ان کو نظر آتی ہو، ستارے اور سیارے اور ان پہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں، پوری رات کی روشن رہتے ہیں۔ آج تک ان میں کوئی فیوز نہیں ہوا، آج تک ان میں روشنی مدم نہیں ہوئی، آج تک ان میں کوئی خلا نہیں آیا، آج تک ان میں کوئی گیپ نہیں آیا، آج تک ان کی کوئی چھٹی نہیں۔ ستارے تو ہر وقت ہوتے ہیں، اگر بادل آگے آ گئے ہیں، یہ بارش آگے آ گئی، وہ ایک الگ چیز ہے، مگر اس کے پس پردہ ستارے ہیں، چاند ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ابو ذر غفاری سے پوچھا، تجھے پتہ ہے کہ یہ سورج غروب ہو کے جاتا کدھر ہے؟ کہا کہ رحمان کے عرش کے نیچے جا کے سجدہ کرتا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے میں روشن ہوا، میری روشنی سے فلاں فلاں کائنات منور ہو گئی۔ یعنی یہ سورج کی روشنی ہے، آپ کی گندم کو پکاتا ہے، آپ کے آم کو پکاتا ہے، آپ کو وٹامن ڈی دیتا ہے، آپ کے کپڑوں کو سکھاتا ہے، آپ کے جانوروں کو خوبصورت انداز سے دھوپ دیتا ہے۔ آپ اس دھوپ کے اندر بہت سی بیماریوں سے کیا ہوتے ہیں؟ بچ جاتے ہیں۔ اور پھر یہ سورج جو ہے وہ آپ کو اس وقت سولر انرجی دے رہا ہے اور بہت سی چیزیں دے رہا ہے، اور یہ سورج سے اس وقت بہت زیادہ ترقیاں دنیا محسوس کر رہی ہے۔ اور یہاں پر الحمدللہ چاروں موسم اللہ نے بہترین رکھے ہیں ہمارے ملکوں میں۔ بعض ملکوں میں 2 ہی موسم ہیں، بعض ملکوں میں 1 موسم ہے، ہمارے ہاں یہ چاروں موسم ہیں، اور چاروں موسم کے اندر اللہ نے مختلف نظام کائنات بنائے ہیں۔ سورج کی روشنی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی ابتدائی شعاعیں صبح جو نکلتی ہیں وہ اطباء کے نزدیک ہماری آنکھ اور ہمارے سانس کے لیے بہترین خوبصورت قسم کی نعمت ہے۔
اور اگر ان روشنیوں اور کرنوں میں آپ ابتدائی وقت میں بیٹھیں تو آپ کے لیے وٹامن ڈی جو ہر بندے کا تقریباً ڈاؤن ہوتا ہے، اور کھلاڑی تک کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا وٹامن ڈی بھی بہت زیادہ ڈاؤن ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بندہ اپنی ہڈیوں کا اور مختلف چیزوں کا شکار ہوتا ہے۔ تو یہ دھوپ ہے جو آپ کو فری میں اللہ کی طرف سے وٹامن ڈی کیا کر رہی ہے، عطا کر رہی ہے۔ اور یہ ہم تو دھوپ سے بچتے ہیں جناب، گرمی بڑی لگ گئی، لیکن ہمارے اکابر حضرات جو ہوتے تھے وہ دھوپ میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے تھے جون جولائی کے مہینوں میں۔ لوگ ان کو پوچھتے تھے آپ یہاں کیوں بیٹھتے ہیں؟ وہ کہتے تھے یہاں چونکہ سکون اور چین نہیں آنا، ہم قرآن تو پڑھتے رہیں گے نا۔ اگر آپ اے سی میں سو گئے اور گئے، چاہے آپ کی زور بھی جائے اور اثر بھی جائے، لیکن جب آپ کا معاملہ اس طرح ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آپ دھوپ میں بیٹھے ہیں، سردیوں میں وہ یہ باریک کپڑے پہن لیتے تھے تاکہ ہمیں بے چینی ہو، ہم رات کو جاگتے رہیں، نیند نہ آئے۔ یہ نہیں کہ گپ شپ لگانی ہے، ہم دین پہ چلیں گے، رات پوری عبادت میں گزاریں گے۔ رات کو جاگنا، سردیوں کی راتوں میں جاگنا، اتنی لمبی رات جاگنا، یہ کسی کی مائی کے لال کا کھیل بنتا نہیں ہے۔ لیکن جن کو تلذذ اور لذت ایمان آ جاتی ہے وہ رات کو کھڑے ہوتے ہیں اور صبح تک کھڑے رہتے ہیں۔ ان کے یہاں رات چاہے 10 گھنٹے کی ہو، چاہے 8 گھنٹے کی ہو، چاہے 5 گھنٹے کی ہو۔ ہم تو عشاء کی نماز پڑھتے پڑھتے ہی تھک جاتے ہیں، فجر کی نماز تو یحیی و یمیت، اللہ زندگی بھی دے رہا ہے، موت بھی دے رہا ہے، دن کو لے کے جاتا ہے رات، رات کو لے کے جاتا ہے دن۔ یہ تبدیلیاں افلا تعقلون، کیا آپ تم بھی نہیں سمجھتے؟ اس لیے موت تو ان چیزوں کو بھی آنی ہے اور کائنات نے تباہ ہونا ہے۔ ہمیں جو موت آنی ہے اس سے پہلے قرآن ہمارے سامنے کھل کر ہمیں بتا رہا ہے کہ اپنی تیاری کرو، اور آخرت کی تیاری کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی مشکل کام۔ حقوق العباد اپنے ٹھیک کر لو، توبہ استغفار 100 بار ہمارے نبی کرتے تھے، اس کی ترتیب بندہ قائم کرے۔ قرض ہے تو جان چھڑا لے، قرض ہے تو جان چھڑا لے۔ جب قربانی آئے قربانی کر لے، رمضان آئے زکوٰۃ دے دے، چھوٹی عید آئے تو فطرانہ دے دیں، 5 ٹائم کی نماز پڑھ لے۔ اس کے علاوہ کوئی بڑا شیڈول نہیں ہے بندے کی آخرت کی کامیابی کا۔ مختصر ہو، صاف ستھرا ہو، 5 ٹائم کی نماز، سال میں 1 بار زکوٰۃ، زندگی میں 1 بار حج۔ حقوق العباد اپنا ٹھیک رکھیں، ہر بندے کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک رکھیں۔ قرض اپنی جان اس سے چھڑائیں، شرک سے، بدعت سے آپ پاک رہیں۔ عقیدہ اچھا آپ کو ملے گا اچھے ماحول میں، اور اچھا ماحول ہوتا ہے اللہ کی مساجد۔ اس کے اندر آ کے درس قرآن میں بیٹھ کے اپنے عقائد کو ٹھیک کر لیں۔ جب آپ کے عقائد ٹھیک ہو گئے، باقی یہ جو ٹچ مرمت ہے، ڈینٹنگ پینٹنگ ہے، یہ کوئی مسئلہ مشکل نہیں ہے۔ اللہ نے اس ماحول کو ہمارے عقائد کی مضبوطی کا ذریعہ بنایا ہے۔ بے شک یہ نظر میں ہمیں سمجھ نہیں آتا، ہم اس کی اہمیت کو نہیں جانتے، لیکن اس جگہ بیٹھ کر ہمارا عقیدہ توحید مضبوط ہے، عقیدہ رسالت مضبوط ہے، عقیدہ آخرت مضبوط ہے، عقیدہ موت ہمارا مضبوط ہے، حشر، شفاعت کبریٰ، حوض کوثر اور آخرت کی جنت، یہ سارے عقائد ہمارے مضبوط ہیں صرف ماحول کی وجہ سے۔ اگر ہم ماحول سے آؤٹ ہو جائیں، جو بندہ ہمیں پکڑ کے اپنا رنگ چڑھائے گا ہم چڑھ جائیں، اور اس کے رنگ کو اپنے اوپر لے جائیں گے۔ کئی لوگ دہریہ ہو جائیں گے، کہیں کافر ہو جائیں گے، کہیں ہندو ہو جائیں گے، کہیں سکھ ہو جائیں گے، کیا ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم۔